بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جویریہ بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہا کی تفصیلی اور طویل کہانی۔ حضرت جویریہ بن الحارث کی کہانی اسلام کی تاریخ میں حکمت، محبت اور قربانی کی ایک عظیم مثال ہے۔ ان کا تعلق قبیلہ بنی المستلق سے تھا جو اپنی شجاعت اور اثر و رسوخ کے لیے مشہور تھا۔ ان کی زندگی کا ہر پہلو ہمیں سکھاتا ہے کہ اسلام کے اصولوں کے ذریعے دشمنوں کے دل جیتے جا سکتے ہیں۔ ابتدائی زندگی۔ حضرت جویریہ بنت الحارث کا اصل نام برہ تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں جویریہ رکھا۔ آپ کے والد حارث بن ابی زرار بن بنی المستلق کے سردار تھے اور قبائلی جنگوں کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ حضرت جویریہ ایک خوبصورت، تعلیم یافتہ اور باوقار خاتون تھیں۔ ان کی پرورش ایک خوشحال اور بااثر خاندان میں ہوئی، لیکن وہ جاہلیت کے زمانے کے اندھیروں میں رہ رہی تھیں۔ غزوہ بنی المستلق۔ ہجرت کے چھٹے سال بنی المستلق نے مسلمانوں کے خلاف ایک سازش کی جس میں انہوں نے مدینہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس خطرے کا علم ہوا تو آپ نے اپنے صحابہ کے ساتھ میدان میں قدم رکھا۔ یہ جنگ مسلمانوں کے لیے ایک اہم کامیابی ثابت ہوئی۔ بنی المستلق کے کئی افراد کو قیدی بنا لیا گیا، جن میں حضرت جویریہ بھی شامل تھیں۔ قید میں حضرت جویریہ کو حضرت ثابت بن قیس کے حصے میں دیا گیا۔ آپ نے اپنی رہائی کے لیے ان سے معاہدہ کیا کہ وہ ایک مخصوص رقم ادا کریں گی، لیکن ان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے۔ ایسے میں حضرت جویریہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور اپنی رہائی کی درخواست کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکالمہ۔ حضرت جویریہ کی شخصیت اور ان کی عاجزی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند آئی۔ آپ نے ان سے فرمایا، اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں تمہاری رہائی کا ذمہ لیتا ہوں اور تمہیں آزاد کر دیتا ہوں۔ حضرت جویریہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آزادی کے بعد ان سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے اثرات۔ حضرت جویریہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح نے بنی المستلق قبیلے پر گہرے اثرات ڈالے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یہ قیدی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار ہیں اور انہیں آزاد کر دیا۔ ایک روایت کے مطابق اس نکاح کے نتیجے میں تقریباً 100 خاندان آزاد ہوئے اور پورے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ نکاح اسلامی حکمت اور محبت کا ایک عظیم نمونہ تھا، جس کے ذریعے دشمنوں کے دل جیتے گئے اور اسلام کا پیغام مزید پھیلایا گیا۔ حضرت جویریہ کی ازدواجی زندگی۔ حضرت جویریہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں شامل ہو کر اپنی زندگی کو اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ آپ نہایت عبادت گزار، صابر اور پرہیزگار خاتون تھیں۔ آپ کا زیادہ وقت ذکر و اذکار میں گزرتا تھا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو صبح سے دوپہر تک عبادت کرتے دیکھا اور فرمایا، میں نے 4 کلمات کہے ہیں جو تمہارے دن بھر کی عبادت سے زیادہ وزنی ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلق و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ یہ
آپ کے دل میں نقش ہو گئی اور آپ ہمیشہ ان کلمات کو دہراتی رہتی ہیں۔ حضرت جویریہ کا کردار اور اخلاق۔ حضرت جویریہ کا کردار نرمی، حلم اور شکر گزاری کی ایک مثال تھا۔ آپ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اور احترام کا رشتہ قائم رکھتی ہیں۔ آپ نے اپنی ازدواجی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اسلام کے پیغام کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ وفات اور ورثہ۔ حضرت جویریہ نے 50 ہجری میں وفات پائی۔ آپ کی زندگی کا ہر پہلو مسلمانوں کے لیے سبق آموز ہے، چاہے وہ قربانی ہو، ایمان کی پختگی ہو یا اسلام کی خدمت۔ آپ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ محبت، حکمت اور قربانی کے ذریعے اسلام کے دشمنوں کو بھی دین کی روشنی میں لایا جا سکتا ہے۔ تعلیمات۔ حکمت اور صبر۔ حضرت جویریہ نے صبر اور حکمت کے ساتھ اپنی رہائی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کی، جس سے اسلام کو تقویت ملی۔ اسلام کا پیغام۔ ان کے نکاح نے دشمنوں کے دل جیتے اور پورے قبیلے کو اسلام کی روشنی میں داخل کر دیا۔ عبادت کی اہمیت۔ آپ کی زندگی عبادت، ذکر اور اللہ سے محبت کا عملی نمونہ تھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ سٹوری پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔